قرآن پاک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد انسانی ذات کو ہدایت دینا اور انہیں صحیح راستے پر چلنے، اچھے عمل کرنے اور اللہ کی عبادت میں مبنی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرنا ہے۔ قرآن انسانوں کو مورل ویلیوز، سوشل جسٹس اور اسپریچول ڈیولپمنٹ میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں آپ کو گائیڈنس ملتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں انکلوڈنگ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، گورننس اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہے۔ قرآن کا مقصد انسانوں کو آخرت کی تیاری میں بھی گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر بنا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں سمجھ کی کہ کیا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کو زندگی گزارنا آتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میرا اللہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ مجھے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں عربی نہیں جانتی۔ میں کون سی زبان جانتی ہوں؟ میں اردو جانتی ہوں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل کرم کرتا ہے، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے، آمین۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہوا، میں نے قرآن کو سمجھا۔ ترجمہ کرنے سے مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی جس کا ذکر مجھ سے اللہ میرا کرتا ہے۔ اگر میں صرف عربی کا ہی رٹا لگا لوں اور ہر جگہ پڑھوں، نماز میں بھی پڑھوں، ہر جگہ پڑھوں، لیکن مجھے اس کا مطلب نہ پتہ ہو تو ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو ہمیں عربی آنی چاہیے، لیکن ہمیں جس طرح کے ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں، ہمیں اس کا مطلب آنا چاہیے، ہمیں وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آنا چاہیے جس طرح سے میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں۔ ہم قرآن کو اردو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کو عربی سمجھ آتی ہے؟ جب سمجھ نہیں آتی تو ہم ایک سچے اور کھرے مسلمان کیسے بن سکیں گے؟ ہر بات کا حل قرآن میں موجود ہے لیکن پھر بھی ہم گمراہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو رٹ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سے یہ کوشش ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، دین کو سمجھیں اور خود کو سنواریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سنواریں، دین کے قریب ہو جائیں، خود کو بدلیں۔ کیا پتہ اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ موت کی آغوش میں چلے جائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صرف قرآن پڑھ کر ہی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ بے شک قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے دین کو سمجھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ قرآن پڑھتے تو سب ہیں، کبھی آپ نے قرآن کو سمجھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں عربی میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، ضروری احکام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔
ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، زنا عام ہے، شراب نوشی چل رہی ہے، چوری چکاری، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، گھر گھر ناچ گانا، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں گم ہیں۔ کیوں؟ ہمارے حکمرانوں کو ہی نہیں پتہ۔ ہمارے حکمرانوں سے لے کر عوام تک سب ہی گمراہ ہو چکے ہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے، سب کچھ درم برم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو عربی میں رٹ تو لیتے ہیں، عربی میں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ جس نے جو کہہ دیا مان لیا، کبھی خود کو کوشش نہیں کی، خود کو کوشش کرتے نہیں دیکھا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اس طرف بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی راستہ نہیں، جس کا کوئی حل نہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں فلانا اسکالر ٹھیک ہے، انجینئر غلط ہے، مفتی طارق مسعود ٹھیک ہیں۔ مطلب ہم اس طرح دنیا میں کھو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو غلط صحیح تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے خود سے نہیں پڑھنا۔ آپ قرآن کو کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کریں۔ میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ بے شک قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، تو ہمارا کام ہے اس سے ہدایت لینا، نہ کہ دوسرے کے رحم و کرم پر رہنا کہ فلاں بندہ یہ بتائے گا تو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کو خود سمجھیں، قرآن کا ترجمہ کریں، قرآن کو اردو میں پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف اردو میں پڑھیں، آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں قرآن اس زبان میں پڑھیں تاکہ آپ کو ہدایت ملے۔ قرآن ایسے تو ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے، جب تک ہم ہدایت لیں گے نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن ایک بہت خوبصورت کتاب ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اپ کمنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔